عالم دین، ارے جانتے ہو عالم دین کون ہے؟ پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک جس کا دامن نہیں چھوٹتا اس ذات کو عالم دین کہتے ہیں. بچہ پیدا ہو، نام رکھنے کے لیے عالم دین کی ضرورت، اذان دینے کے لیے علم والوں کی ضرورت، شادی کرنے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے بولو علم والوں کی ضرورت، سی ایم کی فاتحہ کے لیے علم والوں کی ضرورت، خیر نیت کی فاتحہ کے لیے علم والوں کی ضرورت، گھر میں فاتحہ کے لیے علم والوں کی ضرورت، کوئی بھی پریشانی آئی تعویذ کے لیے علم والوں کی ضرورت. یہاں تک کہ مر گئے، مر کے قبر میں چل گئے تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے بھی علم والوں کی ضرورت. قدم قدم پر تو ان کی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر ان سے نفرت کیوں کر رہے ہو؟ پھر ان سے گریز کیوں کر رہے ہو؟ پھر ان سے بغض و عداوت کیوں رکھ رہے ہو؟ کہتے ہو علماء سے جہنم جلائی جائیں گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے معاشرے کے مسلمان نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ مسجد کے امام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، علم والے کے مقام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حال تو یہ ہو گیا قوال کو بلاؤں گے چھٹی کے اندر، یہ پیسے لٹاؤں گے، یہ پیسے پھینکوں گے، اسٹیج شاندار بناؤں گے، دھوم سے قوالی بڑھ رہی ہے، بج رہی ہے، فاسق قوال پڑھ رہا ہے، یہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں. وہاں مولانا صاحب کے گھر میں بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، لیکن پورے محلے کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی چھوٹے منہ مولانا سے پوچھ لے کہ مولانا کچھ ضرورت تو ہے کہ نہیں. مولانا فاتحہ میں آنا پڑے گا، نکاح تم کو پڑھانا پڑے گا، بچے کا نام تم کو رکھنا پڑے گا، میرے ابا کے لیے ایصال ثواب تم کو کرنا پڑے گا، ختم القرآن کا ثواب تمہیں پہنچانا پڑے گا، اذان بھی تم کو دینی پڑے گی، پانچوں وقت کی نماز بھی تم کو خود کرنی پڑے گی، اور جنت میں ہم جائیں گے. یہی حال ہو رہا ہے قوالوں پہ اور ان فاسق قوالوں کے اوپر. ہمارا نوجوان پیسے پھینکتا ہے، ہزاروں روپے لٹا رہا ہے، اور یہاں امام صاحب کی سیلری 10,000 5,000. اللہ اکبر، استغفر اللہ. چائے کے ہوٹل پہ کام کرنے والے بچے سے بھی کم سیلری آج ہمارے امام و مؤذن کی ہوتی ہے. افسوس کی بات ہے. ارے جو قوم اپنے علماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، بتاؤ کیا اس پر رسول کو پیار آئے گا؟ کیا اس قوم پر اللہ کو پیار آئے گا؟ ارے جو تمہاری نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ائمہ، جو علم والے تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہارے معاشرے کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آج انہی کی خدمت کرنے کو دل نہیں چاہتا. وہ تمہیں صرف موت میت میں یاد آتے ہیں. افسوس کی بات ہے مسلمانوں، علم والوں سے ہمارا رابطہ کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. علماء کے تعلق سے ہمارا ذہن کیا بن رہا ہے؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے تمہیں دین کون سکھاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے تمہارا نکاح کون پڑھاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے تمہارے باپ دادا کے جنازے سوکھے پڑے رہ جاتے، کون پڑھاتا جنازہ؟ وہ قبریں ایسی کہ ایسی ویران ہو جاتی، کون ایصال ثواب پہنچاتا؟ یہ علم والی ہے کہ ہمارے قبر کے اندر مردے بھی خوشحال نظر آ رہے ہیں. علم والوں کی برکت ہے کہ ہمارے محلے میں تہوار نظر آ رہے ہیں، عید میلاد نظر آ رہی ہے، غوث پاک عید نظر آ رہی ہے، عید غوثیہ نظر آ رہی ہے، اور یہی ائمہ تو ہے جو ہمارا دین بچائے ہوئے. لیکن نہیں، آج ہماری ساری یہ ہوتا ہے نا کہ سارا محلہ امام کا مالک بن جاتا ہے. ارے امام صاحب مسجد میں یہ کا پڑھائی ہے، ارے امام صاحب ابھی تک جھاڑو نہیں لگا ہے، امام صاحب کیا ٹائم ہو رہا ہے. جس کی بیوی پہ نہیں چلتی وہ بھی امام پہ چلاتا ہے. گھر میں نہیں چلتی تو بولے کہاں چلو مسجد میں جا کے امام پر نکال ڈالتے. بیچارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. سوچنا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کہ یہ وہ مسجد میں نماز پڑھانے والا کون ہے جو ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا فائدہ جانتے ہو؟ اللہ اکبر. صرف 2 رکعت نماز اگر کوئی سچے دل سے پڑھ لے نا، اللہ اسے اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا کہ یہ دنیا بھی اس کے سامنے چھوٹی ہے. اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. اور علماء کی محفل میں بیٹھنے والا، اللہ 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 اللہ، کیا مقام اس کا. آقا فرماتے ہیں
کہ جس نے علماء کا احترام کیا، علماء کی محفل میں بیٹھا اللہ اور علم کی بات کو سیکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں کہ جو کسی عالم دین کی محفل میں بیٹھا، عالم دین ہم نہیں بیٹھتے نا، ہم عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہم گپے لڑانے والوں کے پاس بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں کے، عالم کے پاس تو جی گھبراتا ہے، نہیں آتے نا، نہیں بیٹھتے، کبھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن فضیلت سن لو، میں نہیں کہتا میری بات کا تم انکار کر سکتے ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے حبیب کا فرمانے عالی شان مفہوم سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھا، صرف 2 گھڑی بیٹھا، اور 2 گھڑی بیٹھنے کے بعد اس نے عالم دین سے کوئی حکمت کی بات سنی، یا عالم دین کے ساتھ 2 لقمے کھائے، بیٹھ کر 2 لقمے کھائے، یا عالم دین کے ساتھ صرف 2 قدم چل گیا، کتنے قدم چل گیا؟ 2 قدم چل گیا، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، جس میں سے ہر جنت دنیا سے 2 گنا بڑی ہوگی، جس میں سے ہر جنت کی سائز دنیا سے 2 گنا بڑی ہوگی۔ سوچ لو، عالم کی محفل میں بیٹھنے والے کی اتنی بڑی جنت ہے تو عالم کی جنت کتنی بڑی ہوگی، اور جب عالم کی جنت اتنی بڑی ہوگی تو جس کے صدقے میں وہ